میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، اور اپنے آپ کو واہلیہم یوم القیامہ، اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال گئے قیامت کے دن کے حوالے سے، جو وہاں پر ناکام قرار پائے، اصل ناکام وہ ہیں۔ الا ذلک هو الخسران المبین، جان لو کہ یہی ہے کھلا کھلا خسارہ، اصل خسارہ اسی کا نام ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے قدموں تلے بھی آگ کے جو ہے وہ بادل ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، تو اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جو لوگ طاغوت کی بندگی سے احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے اور ایک طرف غیر اللہ کی اطاعت طاغوت ہے، وہ اللہ کی اطاعت پر کاربند ہے، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، طاغوت کی اطاعت نہیں کر رہے۔ یہ نفس بھی طاغوت بن جاتا ہے کبھی کبھی، جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری بات مانی جائے گی، اللہ کی نہیں چلے گی۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا جو بھی یہ طاغوت ہے اس کی بندگی کے انکار کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، تو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو بات کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور پھر اس میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، جو اچھا حکم ان کو ملتا ہے اس پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ پھر اس کی پیروی کرتے ہیں نہایت عمدگی کے ساتھ، بہت اچھے طریقے پر۔ یہ ہے بندگی، جو حکم بھی ملے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے، اور عمدہ سے عمدہ طریقے پر۔ یہ ہیں محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ سب سے اونچا مقام۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور حقیقت کے اعتبار سے دانش مند، عقل مند بھی یہی ہیں۔ تم نے دانش مندی یہ سمجھی ہے کہ دنیا میں اپنا کیریئر بنا لو، یہی دانش ہے تمہارے نزدیک، اولاد کو بھی اسی کی نصیحت کرتے ہو، بس کسی مقام پہ پہنچ گئے تو بس کامیاب ہیں، تعلیم اچھی دلوا دی، کسی اچھے مقام پر پہنچا دیا، کوئی ایک اچھی لائن مل گئی، اسی کو سمجھا ہے کیریئر۔ کل دانش یہ ہے، تم نے اپنی ناک سے آگے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ یہ تو انتہائی احمقانہ معاملہ ہے کہ جو اصل زندگی ہے اس کو بھلا کر اور اس ناپائیدار زندگی کو تم نے کل سمجھ لیا، اور بڑے خوش ہو کہ ہم نے جو ہے وہ بہت سمجھداری کا معاملہ کیا۔ دانش مند یہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو اللہ کی بندگی پر کاربند رہنے اور اخروی کامیابی پر نظر رکھنے والے ہیں، وہ ہیں دانش مند، وہ سمجھدار ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا وہ شخص کہ جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے۔ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو اے نبی کیا آپ اس کو اب بچا سکیں گے آگ سے، اس کو کہ جو آگ میں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کی بات بار بار آئے گی، احساس ہو کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے حساب لینا ہے، اس احساس کے تحت زندگی گزاری جائے، گناہوں سے بچا جائے، یہ تقوی ہے۔ تو لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، ان کے لیے جھروکے ہیں، بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور جھروکے ہیں، مبنیۃ بڑے آراستہ ہیں، فرنشڈ ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ندیاں جاری ہیں۔ وعد اللہ، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نازل فرماتا ہے بلندی سے پانی، بارش برساتا ہے۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر اس کے چشمے جاری کر دیتا ہے زمین میں۔ ثم یخرج بہ زرعا، اور پھر اسی پانی سے وہ برآمد کرتا ہے کھیتی، سبزہ، مختلفا الوانہ، اور وہ مختلف رنگ کے ہیں، اس کے اندر رنگا رنگی ہے۔ ثم یہیج،
اور پھر وہ کھیتی جو ہے وہ پورے شباب کو پہنچتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر کچھ عرصے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے وہ فصل، ثم یجعلوہ حطاما، اور پھر وہ کر ڈالتا ہے اسے چورا چورا۔ یہ چند دن کی رونق تم دیکھتے ہو کہ بارش ہوئی ہے، فصل لہلہائی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اور اس کے اوپر جو ہے پھر زردی چھا گئی ہے، اب جو بھی غلہ ہے وہ اس کے اوپر لگ گئے ہیں، دانے لگے ہیں، اور پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے، اور پھر وہ کھیت جو ہے وہی خانہ ویرانی کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں کچھ دن پہلے بڑی رونق تھی۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، انتہائی ناپائیدار۔ بہت سی فصلیں جو ہیں کٹ چکی ہیں، اور اب کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب جو ہے اس کا بھی بلاوا آ جائے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس میں نصیحت ہے ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی پر ہے۔ یہ کون شخص ہے جس پر اسلام کی حقانیت پورے طور پر واضح ہو گئی، اور وہ پوری آمادگی کے ساتھ اسلام کو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بندگی اختیار کر رہا ہے، کسی جبر کے تحت نہیں بلکہ شوق سے، آمادگی سے۔ اب دین کا ہر حکم اس کے لیے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ سینہ کھل چکا ہے، اس کا انشراح صدر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے۔ یہ دوسری انتہا ہے، ایک ہے انشراح صدر اور ایک ہے دل کا سخت ہو جانا۔ ایمان لائے لیکن اس کے بعد بدعمالیاں اتنی کی ہیں، بندگی کا وعدہ اللہ سے کیا، اطاعت نفس کی ہو رہی ہے، کسی اور کی ہو رہی ہے، کہ اب دل سخت ہو گئے، اب نماز پڑھنا بھی دوبھر ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ، دین کے احکامات پر چلنا ہو تو مارے باندھے عمل کرتے ہیں۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ جو ہیں کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے نازل فرمائی ہے بہترین حدیث، حدیث کہتے ہیں بات، کلام۔ ہم حدیث عام طور پہ جسے کہتے ہیں وہ کلام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن جو ہے یہ بھی حدیث ہے، حدیث اللہ، یہ اللہ کا کلام۔ تو اللہ نے یہ بہترین کلام، یہ بہترین حدیث، اپنی بات، اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ کتابا متشابہا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، اور اس میں بار بار ریپیٹیشن ہے، بات دہرائی جاتی ہے مختلف اسالیب میں، مختلف پیرایہ بیان میں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے دل، ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ ہے اس کلام کی تاثیر۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور وہ رہنمائی فرماتا ہے اس کی جانب جس کی چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے پر روکے گا قیامت کے دن بدترین عذاب کو، وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اسے روکے گا اپنے چہرے سے، تو اندازہ کیجئے اس کی بدبختی اور شامت کا، کہ چہرے سے تو انسان سب سے زیادہ بچاتا ہے کوئی بھی خطرہ ہو، لیکن وہ چہرے ہی کو اپنے ڈھال بنائے ہوئے ہوگا اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ان ظالموں سے، یہ مشرکوں سے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو، یہ مزہ ہے اس کا جو تمہاری کمائی تھی، جو کرتوت تم نے کیے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ انہیں خیال تک نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، ذلت اور رسوائی، رسوا کن عذاب ان پر آیا دنیا میں بھی۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر،
اور جو آخرت کا عذاب ہے